السلام علیکم ناظرین، ہماری افغان سیریز کا 7واں ایپیسوڈ جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کرنٹ افیئر کے مختلف اہم ایشوز پر بھی بات کریں گے۔ تو چلے آج بات کرتے ہیں وہی جہادی لٹریچر جس کی بنیاد پر دنیا کے ایک سپر پاور روس کو شکست دی گئی تھی، لیکن اس ٹائم یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے شکست کے بعد اس جہادی لٹریچر کا کیا ہوگا، کیونکہ جب روس کو شکست ہو جاتی ہے تو وہی جہادی لٹریچر پاکستان اور افغانستان میں اسکول اور مدرسوں میں اسکول کے بچوں کو پڑھایا جا رہا تھا۔ اس کی ساری میتھس اور باقی مضامین میں گرنیڈس، بلیٹس، کلاشنکوف، پستول، یہ بچوں کو میتھس پرابلم کی سالونگ کے لیے اور ارتھمیٹک نمبر کے لیے بھی اسی ساری اسلحہ اور ساری ہتھیار دکھائے جاتے تھے۔ اس کے ذریعے یہ ساری میتھمیٹک پرابلمز اور ارتھمیٹک نمبرنگ بچوں کو سکھایا جاتا تھا۔ تو روس کے خلاف ایک نیریٹو بنایا جا رہا تھا اور انڈوکٹرینیشن ہو رہی تھی، ایک نیا نسل، ایک جنریشن تیار ہو رہی تھی، لیکن وہاں پر خطرہ بھی تھا۔ ارتھمیٹک نمبر بچوں کو اس طرح سکھایا جاتا تھا کہ اگر آپ کے پاس 10 بلٹ ہے اور اس پر آپ 6 روسی فوجیوں کو مارتے ہیں تو آپ کے پاس کتنے بلٹس باقی رہتے ہیں، اور اسی طرح باقی مضامین میں بھی یہی سکھایا جاتا تھا کہ میرے انکل کے پاس بندوق ہے اور وہ اس پر جہاد کرتے ہیں روس کے خلاف، اور یہ بھی اس کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا کہ روس ہمارا دشمن ہے۔ تو یہ ایک نیریٹو بچوں کے ذہنوں میں روس کے خلاف تو بنایا گیا، لیکن یہ کسی بھی نے نہیں سوچا تھا کہ آخر ہم بعد میں کیا کریں گے جب روس اس ریجن سے نکل جائے گا اور یہ جہادی لٹریچر اس ریجن میں رہ جائے گا۔ لیکن آخر ہوا وہی جس کا ڈر تھا، وہی جہادی لٹریچر ان بچوں کے ذہنوں میں تو انڈوکٹرینیشن ہو رہی تھی، ذہن سازی ہو رہی تھی، لیکن وہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا نظریہ وہی رہ جاتا ہے، وہ چینج تو نہیں ہو جاتے۔ مثال کے طور پر جب 1989 میں روس کو شکست ہو جاتی ہے اور 1991 میں روس کولیپس ہو جاتی ہے تو وہی جہادی لٹریچر بچوں کو اسکول اور مدرسوں میں پڑھایا جا رہا تھا، اور جو انٹرپریٹیشن قرآن کی وہ کر رہے تھے وہ بہت ایکسٹریم تھے، ریڈیکل تھے۔ مثال کے طور پر سورہ انفال میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ کافروں کے خلاف جہاد کریں، تو ان کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پٹ کر کے بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کی انڈوکٹرینیشن ہو جاتی ہے کہ آپ نے روس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ لیکن وہی ہوا جس کا سب کو ڈر تھا، جس کو خطرہ تھا، کیونکہ جب 9/11 کا واقعہ ہو جاتا ہے تو امریکہ کو یہ خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے روس کے خلاف جو مذہب استعمال کیا تھا وہی مذہب ان کے خلاف بھی استعمال ہوا ہے۔ ان لوگوں کو جو امریکہ ان کو اپنے دوست اور فریڈم فائٹر سمجھتے تھے وہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک 9/11 کا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے اور وہی لوگ اس میں ملوث تھے مبینہ طور پر۔ جب امریکہ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے تو انہوں نے بہت سے کوششیں شروع کی اس جہادی لٹریچر سے ایکسٹریمسٹ اور ریڈیکل آئیڈیاز کو ہٹانے کے لیے، اور اس میں سب سے جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اس نے یو ایس کی گورنمنٹ اور یونیسکو نے بہت اہم حصہ لیا تھا۔ اس نے بلینز آف ڈالر صرف ایسے پروگرامز کے لیے دیے کہ اس جہادی لٹریچر کو ٹیکسٹ بک سے ہٹائے جو ریڈیکلز ہے، جس میں ایکسٹریم آئیڈیاز ہے جو روس کے خلاف استعمال ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف نیبراسکا بھی دوبارہ انوالو ہو جاتی ہے، جس نے پہلے یہ جہادی لٹریچر بنایا تھا تو وہ دوبارہ انوالو ہو جاتی ہے کہ اس کو ریوائز کرے، کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا کہ مذہب کو استعمال کر کے کیسے اثرات ہو سکتے ہیں، کیسے آپ پر بھی اثرات آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا، کیونکہ انہوں نے مذہب کو استعمال کر کے اپنے قریب روس کو شکست تو دے دی، لیکن اس کا بھی نقصان ہو گیا، امریکہ کا بھی نقصان ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 9/11 کے بعد دنیا کی پولیٹیکل ڈائنامکس مکمل طور پر چینج ہو گئی۔ ویسے تو 9/11 کا واقعہ اسلامسٹ ایکسٹریم جہادیسٹ گروپ القاعدہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جس کا سربراہ اسامہ بن لادن تھا، لیکن اس کے بارے میں بہت سے کنسپیریسی تھیوریز ہے کہ یہ واقعہ امریکہ کے پریزیڈنٹ صدر بش نے خود کروایا تھا، کیونکہ اس ٹائم وہ الیکشن کیمپین میں جا رہا تھا اور وہ عوام کی حمایت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یونیسکو، یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل، سائنٹیفک اینڈ کلچر آرگنائزیشن نے بھی کافی مدد کی اس جہادی لٹریچر کو ری رائٹ کرنے میں اور پیس ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے میں۔ ورلڈ بینک اور یونیسیف نے بھی کافی مدد کی اس میں۔
جب 9/11 کا واقعہ ہو جاتا ہے تو امریکہ نے طالبان کی حکومت تو ہٹا دی اور حامد کرزئی کو بٹھا دیا وہاں پر افغانستان میں۔ تو اس ٹائم جو طالبان کے دور کے جو اسکول اور مدرسے تھے انہوں نے حامد کرزئی نے اپنے کنٹرول میں لے لیے اور اس میں ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا۔ لیکن وہاں پر ایسے چیلنجز آ رہے تھے کیونکہ وہ لوگ نہیں مان رہے تھے، نئی ریفارمز کو، ماڈرن ایجوکیشن، سائنٹیفک ایجوکیشن کو بالکل نہیں مان رہے تھے، وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ ایسی آئیڈیاز یعنی اس کی ایسی انڈوکٹرینیشن کی گئی تھی کہ وہ دوسری آئیڈیاز کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ سب سے بڑا چیلنج پاکستان میں جو مدرسے تھے اس میں وہی پرانا لٹریچر اور جہادی لٹریچر پڑھایا جا رہا تھا اور نیو لٹریچر وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ اور دوسرا چیلنج ہوتا جو ایسے مدرسے تھے جہاں پر وہابزم پڑھایا جا رہا تھا، یعنی وہابزم کی انفلوئنس تھی، کیونکہ سعودی عرب سے وہاں پر فنڈنگ آ رہی تھی، تو وہاں پر لوگ بالکل نئے ریفارمز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو نئے ریفارمز ہو رہے تھے یہ ویسٹرن پروپیگنڈا ہے اور ویسٹرن اپنی نئی آئیڈیاز کو یعنی اپنی آئیڈیالوجیز کو، اپنی ویلیوز کو ہم پر مسلط کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو پہلا جہادی لٹریچر یعنی جو ٹیکسٹ بکس بنائے گئے تھے وہ تو بھی ویسٹرن سوسائٹی نے یعنی یونیورسٹی آف نیبراسکا نے بنائے تھے، ویسٹرن سوسائٹیز نے بنائے تھے، یعنی وہ تو آپ لوگوں نے نہیں بنائے تھے، وہ تو ویسٹرن نے بنائے تھے جو ہماری مذہبی کتابوں سے لی گئی تھی۔ 2005 میں طالبان کے انڈر جو ایریاز تھے وہاں پر طالبان نے وہاں پر ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا اور وہاں پر اسکولوں پر حملے شروع کر دیے اور ٹیچروں کو دھمکیاں بھی دینے لگے اور وہی جہادی لٹریچر دوبارہ خفیہ طور پر ری انٹروڈیوس کروایا اپنے اسکول اور مدرسوں میں۔ جب 2021 میں طالبان پاور میں آ جاتے ہیں تو انہوں نے مکمل طور پر ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کو افغانستان میں بین کر دیا اور جو ملینز کی تعداد میں جو بکس پرنٹس ہوئے تھے وہ ان علاقوں میں کبھی پہنچے ہی نہیں جس کو وہاں پر ضرورت تھی۔ اب موجودہ تعلیم کی صورتحال جو افغانستان کی ہے، جب انیشیلی طالبان پاور میں آ گئے تو انہوں نے مکمل طور پر لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگائی، لیکن بعض ایسے صوبے ہیں جہاں پر لڑکیوں کی تعلیم یعنی وہ گریڈ 6 سے آنورڈ جا سکتی ہے، جیسے کندوز، سریپل اور دیکنڈی ایسے صوبے ہیں جہاں پر لڑکیوں کو تھوڑا آزادی ہے، وہاں پر وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن جو ہائر ایجوکیشن کا معاملہ ہے وہاں پر یونیورسٹی میں فیمیل کے لیے وہاں پر ریسٹرکشن ہے، وہ وہاں پر تعلیم بالکل حاصل نہیں کر سکتی۔ طالبان کی انٹرنیشنل وومن ڈے پر اپنا ایک سٹانس ہے، وہ بتاتے ہیں کہ افغان وومن کی، افغان عورت کی ڈگنیٹی، اس کی رسپیکٹ افغان کلچر اور اسلامک لا اور اسلامک شریعہ کے مطابق ہوگا، کیونکہ ہم اپنی عورتوں کو ویسٹرنائز سوسائٹیز کی طرح حقوق تو نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارا مذہب، ہمارا کلچر ان ویسٹرنائز سوسائٹیز سے بالکل مختلف ہے۔ تو ہم اگر اپنے عورتوں کو حقوق دیں گے تو اپنی کلچر اور اپنے اسلامک لاز کے مطابق دیں گے، اور یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ ان کی کلچر کے مطابق اس کو اپنے مسائل حل کرنا چاہیے اور وہ ایک بندہ ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنے کلچر کے مطابق اپنا زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان کی معاملات میں، انٹرنل معاملات میں بالکل دخل دینا نہیں چاہیے اور ان پر تنقید بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے۔ بہرحال افغانستان میں اسکولوں کا انفراسٹرکچر بھی بہت تباہ حال ہے، کیونکہ افغانستان میں تقریباً 16,000 اسکول ہے اور اس میں تقریباً 9 ملین اسٹوڈنٹ انرول ہے، لیکن وہاں پر کوالیفائڈ ٹیچر بھی نہیں ہے اور وہاں پر انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو بہت سے چیلنجز، کیونکہ ابھی وہ نئے گورنمنٹ میں آئے ہیں، ابھی پاور میں آئے ہیں طالبان، تو ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ابھی 2018 میں افغانستان میں لٹریسی ریٹ 43.2% تھی، اس میں 55.4 میلز کی تھی اور 29.8 فیمیل کی تھی، جو بہت زیادہ کم ہے۔ تو ابھی جو نیا گورنمنٹ ہے اس کو اس پر بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ آخر میں یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور امریکہ نے تو اپنی اسٹریٹجک انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے مذہب استعمال کیا، ایک دشمن ملک کے خلاف، روس کے خلاف، لیکن اس کے اثرات ابھی بھی آ رہے ہیں۔ امریکہ میں 9/11 کا ایک بڑا واقعہ ہو جاتا ہے اور پاکستان تو ابھی تک اس کے اثرات بھگت رہے ہیں۔ کسی نہ کسی دن ایک دہشت گرد واقعہ پاکستان میں ہو جاتا ہے۔
اور وہی تنظیمیں اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے بنی ہوئی ہے، جیسے TTP اور تحریک نفاذ شریعت محمدی جیسے تنظیمیں۔ تھینک یو۔